آپ سن رہے ہیں کتاب ہند پاک ڈائری۔ سب ہیڈنگ ہند پاک ڈائری۔ 1947 میں جب ہندوستان ایک آزاد ملک بنا، اس وقت ملک کے باشندوں کی تعداد 36 کروڑ تھی۔ اس وقت وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ ہندوستان کا ہر آدمی ایک مسئلہ ہے۔ اس طرح ہندوستان 36 کروڑ مسائل سے دوچار ہے۔ پنڈت نہرو نے یہاں کے باشندوں کو مسائل کے روپ میں دیکھا، اس لیے ان کے بارے میں وہ صحیح منصوبہ بندی نہ کر سکے۔ اگر وہ ان باشندوں کو اثاثے کے روپ میں دیکھتے تو ان کی منصوبہ بندی بالکل مختلف ہوتی۔ ہندوستانی باشندوں کو اثاثے کے روپ میں دیکھنے کے بعد ان کے اندر یہ سوچ ابھرتی کہ ملک میں ایسے اسباب پیدا کیے جائیں کہ یہ لوگ اس میں اپنا استعمال پا سکیں۔ ہر انسان پیدائشی طور پر ایک ہیرو ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے ہیروانہ کردار کو ادا کرنے کے لیے موافق خارجی اسباب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اس قسم کے خارجی اسباب حاصل ہوں تو ہر آدمی اس کے اندر عمل کر کے ہیرو بن جائے گا، اور اگر موافق اسباب نہ ملے تو یہی انسان زیرو کے روپ میں دکھائی دینے لگے گا۔ اس معاملے کی ایک عملی مثال خود ہندوستانی باشندوں کی صورت میں موجود ہے۔ یہ لوگ جب اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو عام طور پر وہ کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے، لیکن جب یہی لوگ امریکہ اور یورپ کے ترقی یافتہ ملکوں میں جاتے ہیں تو اچانک وہاں وہ ہیرو کی طرح کام کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہرگوبند کھرانا جب ہندوستان میں تھے تو یہاں وہ کوئی کارنامہ انجام نہ دے سکے۔ انہوں نے دلی یونیورسٹی میں لیکچررشپ کے لیے درخواست دی، مگر وہ یونیورسٹی میں اس عہدے کے لیے نااہل سمجھے گئے۔ اس کے بعد مسٹر کھرانا امریکہ چلے گئے۔ وہاں انہیں ہر قسم کے علمی اور سائنسی مواقع ملے جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال پا سکیں۔ اب انہوں نے محنت شروع کر دی۔ اس کے بعد یہی ہرگوبند کھرانا ممتاز سائنسی پروفیسر بن گئے، اور آخر کار اپنی غیر معمولی تحقیقات کے نتیجے میں انہیں نوبل انعام سے سرفراز کیا گیا۔ میں نے اپنے بیرونی سفروں کے درمیان کئی ہندوستانیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ باہر آ کر جس محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں، اسی محنت اور لگن کے ساتھ انڈیا میں کام کریں تو وہاں بھی آپ بڑی بڑی ترقیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ان ہندوستانیوں میں سے تقریباً ہر ایک نے میری رائے سے اتفاق کیا، مگر انہوں نے کہا کہ انڈیا میں اور ان ترقی یافتہ ملکوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ یہاں جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہر طرف راستے کھلے ہوتے ہیں۔ ایک طرف یہ کہ جب ہم اپنا کوئی منصوبہ لے کر اٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تکمیل کے لیے تمام ضروری اسباب بہترین طور پر یہاں موجود ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ یہاں جب ہم محنت کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو لگاتے ہیں تو ہم کو یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی، جبکہ انڈیا میں ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنے وطن میں اگر یہ دونوں چیزیں ہمیں مل جائیں تو شاید ہم میں سے کوئی بھی شخص ودیش میں رہنا پسند نہ کرے۔ پانی کے بہاؤ کے لیے پانی کو دھکیلنا نہیں پڑتا، پانی اپنے آپ بہتا ہے۔ اگر آپ پانی کو جاری کرنا چاہیں تو صرف یہ کیجئے کہ اس کے لیے راستہ بنا دیجئے، اس کے بعد پانی اپنے آپ بہنے لگے گا۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ انسان خود اپنی فطرت کے مطابق ترقی کی طرف دوڑنا چاہتا ہے۔ اگر اس کو نظر آئے کہ یہاں میرے لیے مواقع موجود ہیں تو وہ اپنے آپ ترقی کی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ آزادی کے بعد ہمارے سیاسی لیڈروں کو صرف یہ کرنا تھا کہ وہ ملک میں ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے وہ اسباب مہیا کریں جن کو موجودہ زمانہ میں انفراسٹرکچر کہا جاتا ہے۔ ملک میں وقت کے معیار کے مطابق اچھی سڑکیں بنائیں، بجلی اور ٹیلی فون کا عمدہ نظام قائم کریں، ہر بستی میں ٹرانسپورٹ کی قابل اعتماد سہولتیں مہیا کریں، ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کے لیے اچھے ادارے بنائیں، ہر جگہ معیاری لائبریریاں قائم کریں، دیہاتوں میں بھی کام کی وہی سہولتیں مہیا کریں جو شہروں میں پائی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی کے ساتھ ان کو یہ کرنا تھا کہ وہ ملک میں ایسی انتظامیہ ایڈمنسٹریشن قائم کرے جہاں رشوت اور بدعنوانی کے بغیر ہر کام ہو سکے۔ ہر شہری کو یہ یقین ہو کہ وہ ایک ایسے نظام کے تحت جی رہا ہے
جہاں اس کا جائز حق اس کو ملے گا، اس کا حق کبھی مارا نہیں جائے گا، ہر ایک کو پیشگی طور پر یہ اطمینان حاصل ہو کہ اگر اس نے اہلیت اور قابلیت کا ثبوت دیا تو وہ ضرور اس کی قیمت پا لے گا، ہر ایک کو یہ اعتماد ہو کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بے انصافی ہوئی تو وہ عدالت میں جا کر وہاں سے بھرپور انصاف حاصل کر سکتا ہے، ہر ایک پیشگی طور پر یہ یقین رکھتا ہو کہ میں ایک ایسے نظام کے تحت جی رہا ہوں جس میں ہر ایک برابر کی حیثیت رکھتا ہے، عزت کے اعتبار سے بھی اور حقوق کے اعتبار سے بھی۔ بمبئی کے ایک تاجر مہیش بھائی شاہ نے بجا طور پر کہا، سرکار کا کام دھندا کرنا نہیں ہے، سرکار کا کام دھندا کرنے والوں کو اوسر مہیا کرنا ہے۔ اس قسم کا نظام کوئی یوٹوپیا نہیں، وہ عملاً آج بھی ان ملکوں میں قائم ہے جن کو ترقی یافتہ ملک کہا جاتا ہے۔ یہی وہ اصل کشش ہے جو لاکھوں ہندوستانیوں کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر ان ودیشی ملکوں میں چلے جائیں۔ آزادی کے بعد ہمارے حکمرانوں کا اصل کام یہی تھا کہ وہ انڈیا کو اس قسم کے مواقع اور انفراسٹرکچر والا ملک بنائیں۔ اس کے بعد ہمارے حکمران دیکھتے کہ وہ کروڑوں ہندوستانی جن کو انہوں نے بطور خود مسئلہ فرض کر رکھا ہے، وہ ملک کے لیے قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہیں، مگر ملک کی آزادی کے بعد ہمارے حکمرانوں نے قیمتی 50 سال بے فائدہ سرگرمیوں میں کھو دیے، مثلاً نان الائیڈ موومنٹ کھڑی کرنا، پبلک سیکٹر بنانا، مالیاتی اداروں کو نیشنلائز کرنا، قوانین میں اضافہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اسی قسم کی بے فائدہ سرگرمیوں میں مشغول رہے اور آخرکار ہمارے حصے میں ایک برباد ملک کے سوا اور کچھ نہ آیا۔ 18 ستمبر 1998 کو ایک صاحب سے گفتگو ہوئی، وہ دہلی کے ایک بزنس گروپ میں بڑے افسر ہیں۔ انہوں نے گفتگو کے دوران کہا کہ ہندوستان پچھلے 50 سال میں بہت زیادہ ترقی کر چکا ہوتا، مگر ایک چیز نے اس کی ترقی کو روک دیا اور وہ سرکاری قانون قاعدے کی بھرمار ہے۔ ہم لوگ جو بزنس کرتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام سرکاری منظوری کے بغیر نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ لبرلائزیشن کے بعد بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہرو کے زمانے میں جو سوشلسٹ اسکیم چلائی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر کام میں سرکاری افسروں اور سرکاری اداروں کا دخل ہو گیا۔ جو لوگ ان دفتروں میں قلم لیے ہوئے بیٹھے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے دستخط کے بغیر کوئی بڑے سے بڑا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، چنانچہ انہوں نے اپنی منظوری کی قیمت وصول کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا سماج رشوت کا جنگل بن گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں گاندھی اور نہرو کو سب سے اونچا درجہ حاصل ہے، مگر میرے نزدیک یہی دونوں شخصیتیں ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کو بربادی میں تبدیل کر دیا ہے۔ گاندھی کا عدم تشدد کا ہتھیار عملاً ملک میں لا قانونیت کو فروغ دینے کا سبب بنا، اور نہرو کے سرکاری کنٹرول نے سارے ملک کو رشوت اور بدعنوانی کی جال میں اس طرح پھنسا دیا کہ اب بظاہر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تقسیم 1947 کے بعد سرحد کے دونوں طرف ملک کی تعمیر نو کے نام پر دو مختلف تحریکیں چلائی گئیں۔ ہندوستان میں اس تحریک کا عنوان تھا سوشلسٹک پیٹرن آف سوسائٹی اور پاکستان میں اس تحریک کا عنوان تھا اسلامک پیٹرن آف سوسائٹی۔ نام کے اعتبار سے دونوں تحریکیں بظاہر ایک دوسرے سے مختلف تھیں، مگر نتیجے کے اعتبار سے دونوں کا انجام ایک ہی ہوا، اور وہ یہ کہ دونوں ہی تحریکیں کسی تعمیری انجام تک نہ پہنچ سکیں۔ جنوری 1955 میں اوڈی مدارس میں کانگریس کا ڈائمنڈ جوبلی سیشن ہوا۔ اس سیشن میں اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی قیادت میں متعلقہ طور پر یہ ریزولوشن پاس ہوا کہ ہندوستان میں سوشلسٹ طرز کا سماج بنایا جائے گا۔ میں اول دن سے اس نظریے کا مخالف تھا۔ میں نے اس کے بعد ہی اس موضوع پر ایک کتاب کی تیاری شروع کر دی۔ سوشلزم اور مارکسزم کو سمجھنے کے لیے میں نے 10,000 سے زیادہ صفحات پڑھے۔ اس کے بعد میں نے وہ کتاب لکھی جو پہلی بار اپریل 1959 میں چھپی۔ اس کتاب کا نام تھا مارکسزم، تاریخ جس کو رد کر چکی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو اس وقت پورے ملک کے واحد سب سے بڑے لیڈر تھے۔ انہوں نے اپنی پوری طاقت اس تجویز کو زیر عمل لانے میں لگا دی۔ 5 سالہ منصوبے وضع کیے گئے۔ پبلک سیکٹر کے نام سے دیو پیکر صنعتی ادارے قائم ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں ایکٹ اور ضابطے بنائے گئے۔ یوجنا بھون
اور وکاس بھون جیسے ناموں سے بہت سی ہمالیائی عمارتیں کھڑی کی گئیں۔ ملک کی پوری اقتصادیات کو براہ راست یا بالواسطہ طور پر گورنمنٹ کے کنٹرول میں سے لے لیا گیا۔ ملک کی پوری اقتصادیات کو براہ راست یا بالواسطہ طور پر گورنمنٹ کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ ان سارے رومانوی منصوبوں کو وقوع میں لانے کے لیے ملک کے اوپر بھاری انکم ٹیکس لاد دیے گئے۔ اس نام نہاد سوشلسٹ ماڈل کے اوپر ملک 40 سال سے زیادہ مدت تک چلتا رہا، مگر اس انتہائی مہنگے منصوبے کا جو نتیجہ نکلا اس کو سی راج گوپالاچاری نے لائسنس پرمٹ راج کا نام دے دیا تھا۔ تاہم راج گوپالاچاری یہ دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہے کہ نہرو کا لائسنس پرمٹ راج مزید ترقی کر کے لتھارجی اور کرپشن کا راج بن گیا ہے۔ نام نہاد نیشنلائزیشن کے نظام نے لوگوں کو عملی طور پر کاہل بنا دیا۔ زندگی کے تمام شعبوں کو سرکاری آدمیوں کے ہاتھوں میں دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف ناقابل بیان حد تک رشوت اور کرپشن کا بازار گرم ہو گیا۔ نہرو کے سوشلسٹ نظام نے ملک میں بے شمار کلرکوں کی ایک فوج بنائی اور پھر قوم کو کلرکوں کی اس بے رحم فوج کے حوالے کر دیا۔ نئے نظام کے تحت ان کو اتنے اختیارات حاصل تھے کہ ہر کلرک گویا کہ ایک گورنر تھا۔ اس سوشلسٹ نظام نے ملک کو طرح طرح کے مہلک نقصان پہنچائے۔ مثلاً اس نظام کے نتیجے میں ٹریڈ یونین جیسی تحریکیں وجود میں آئیں جنہوں نے پورے کارکن طبقے کو اور آخرکار پورے سماج کو ڈیوٹی کے بجائے حقوق پر نظر رکھنے والا بنا دیا۔ اس طرح ملکی صنعت کی ترقی کے نام پر اس کو غیر فطری تحفظ دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ملک کی مارکیٹ غیر معیاری سامانوں سے بھر گئی۔ اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسمگلنگ کا جال سارے ملک میں پھیل گیا۔ حوالہ سسٹم کی صورت میں کرنسی کی ایک ایسی غیر قانونی تجارت وجود میں آ گئی جو قانونی مالیاتی اداروں کے حجم سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ اس کے نتیجے میں کھربوں کی بیرونی کرنسی ملک میں داخل ہوئے بغیر باہر ہی باہر فروخت ہو گئی۔ 2 جولائی 1998 کو حبیب محمد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ حیدرآباد کے ایک تاجر ہیں۔ گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ میں ایک صنعتی ادارہ چلاتا ہوں۔ اس کو چلانے کے لیے مجھے تقریباً 45 سرکاری کھڑکیوں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ان میں سے ہر ونڈ مجھے پرسیکیوٹ کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ اس صورتحال نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ اب میں نے اپنا کاروبار تقریباً ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حال میں امریکہ گیا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ حکومت نے اپنے شہریوں کو ہر قسم کی سہولت دے رکھی ہے۔ آپ کو کسی سرکاری ونڈ پر لائن لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہاں کھلا مقابلہ ہے۔ وہاں آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، مقابلے میں اپنے آپ کو اہل ثابت کیجیے اور جتنی چاہے ترقی کرتے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اب میں نے طے کیا ہے کہ اپنے بچے کو امریکہ بھیج کر وہاں سیٹل کراؤں۔ حبیب محمد صاحب کی یہ گفتگو سن کر مجھے 35 سال پہلے کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میرے بھائی عبدالعزیز خان مرحوم جو یو پی میں ایک تجارتی ادارہ چلاتے تھے، وہ اپنے کسی کام کے لیے اسی قسم کی ایک سرکاری ونڈو پر گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ونڈو کے پیچھے بیٹھے ہوئے کلرک نے کچھ رعونت دکھائی۔ اس پر میرے بھائی نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہاں کے گورنر ہیں۔ ونڈو کے پیچھے سے ایک متکبرانہ آواز آئی، اس میں کیا شک ہے، اس آفس میں تو میں ہی گورنر ہوں۔ یہ تھا وہ پرعذاب اور ترقی شکن نظام جو جواہر لال نہرو اور ان کے سوشلسٹ ساتھیوں نے اس ملک میں قائم کیا۔ نہرو کے ذہن میں نوجوانی کی عمر سے ایک سوشلسٹ خواب تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کی حکومت پر قبضہ کر کے یہاں کی تمام چیزوں کو سرکاری کنٹرول میں لے لے اور پھر حکومتی طاقت سے ایک نیا انڈیا بنائے۔ اس خود ساختہ نئے انڈیا کی تعمیر کے لیے وہ اتنا زیادہ بےتاب تھے کہ اس کے قیام کا جلد موقع حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ملک کی تقسیم کو منظور کر لیا۔ مگر آزادی کے بعد جب ان کا نام نہاد سوشلسٹ نظام قائم ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ صرف ایک ایسا مصنوعی نظام تھا جس نے بے رحم شکنجہ بنا کر خود ترقی کے عمل ہی کو روک دیا۔ 1992 میں بابری مسجد کے ڈھائے جانے سے پہلے اس وقت کے وزیر اعظم نرسیما راؤ نے مجھے بابری مسجد کے بارے میں بات چیت کے لیے بلایا تھا۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں بے اختیار رو پڑا۔ میں نے کہا کہ بابری مسجد کو بچانے سے بھی بڑا مسئلہ ملک کو بچانا ہے۔ جواہر لال نہرو کے نام نہاد سوشلزم نے
ملک کو تباہی کے آخری کنارے پر پہنچا دیا ہے۔ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اس اقتصادی عذاب سے ملک کو نجات دلائیے۔ اس کے بعد لبرلائزیشن کا وہ واقعہ وجود میں آیا جس کو عام طور پر ڈاکٹر منموہن سنگھ کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے، جو اس وقت کی نرسیما راؤ گورنمنٹ نے وزیر مالیات تھے سوشلسٹ ماڈل کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ اس عالم اسباب میں قابل بقا نہ تھا۔ اس کے لیے ہندوستان میں بھی اسی طرح ٹوٹنا مقدر تھا جس طرح وہ سوویت یونین میں ٹوٹ گیا۔ کسی ملک کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کو ایسے دور اندیش لیڈر ملے جو قوم کو ایسا نظام دے سکے جو قابل بقا ہو۔ کسی بھی نظام کا پورا نتیجہ نصف صدی میں نکلتا ہے۔ اگر نصف صدی گزرنے کے بعد یہ معلوم ہو کہ چلایا جانے والا منصوبہ بے نتیجہ رہا تو نصف صدی کھو کر قوم کو اپنا سفر از سر نو پیچھے سے شروع کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے قیام کے بعد وہاں جو نشانہ اختیار کیا گیا وہ بظاہر ایک صحیح نشانہ تھا، یعنی اسلامک پیٹرن آف سوسائٹی کا قیام، مگر نتیجے کا برعکس صورت میں نکلنا بتاتا ہے کہ اس نعرے میں کوئی بنیادی غلطی تھی۔ اس لیے اس معاملے کا بے لاگ جائزہ ضروری ہے تاکہ اس نقصان کا کم سے کم وہ فائدہ ہو جس کو فارسی شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، مگر نتیجے کا برعکس صورت میں نکلنا بتاتا ہے کہ اس نعرے میں کوئی بنیادی غلطی تھی۔ اس لیے اس معاملے کا بے لاگ جائزہ ضروری ہے تاکہ اس نقصان کا کم سے کم وہ فائدہ ہو جو کہ شعر میں بھی بتایا گیا ہے، مگر نتیجے کا برعکس صورت میں نکلنا بتاتا ہے کہ اس نعرے میں کوئی بنیادی غلطی تھی۔ اس لیے اس معاملے کا بے لاگ جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ اس تجربے سے اگر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تو کم از کم اس کے سبق سے بعد کے لوگ محروم نہ رہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی پاکستان کے سرگرم حامیوں میں سے ایک تھے۔ پاکستان کے قیام کے بعد وہ کراچی چلے گئے۔ پاکستان میں جو دستور ساز اسمبلی بنائی گئی اس کے وہ ایک اہم رکن تھے۔ دستور ساز اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے انہوں نے داخلی طور پر اپنا پورا زور اس پر ڈال دیا کہ پاکستان کا دستور اسلامی اصولوں پر بنایا جائے۔ داخلی اعتبار سے مولانا شبیر احمد عثمانی کی کوشش اور خارجی اعتبار سے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی اور دوسرے علماء کی تقریری اور تحریری مہم کا یہ نتیجہ ہوا کہ 1948 میں دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد کو منظوری دے دی۔ اس قرارداد مقاصد کے الفاظ شریعت کی روشنی میں وضع کیے گئے تھے۔ اس کا استقبال مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے یہ کہہ کر کیا کہ پاکستان کی ریاست نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، حالانکہ زیادہ صحیح یہ تھا کہ وہ اعلان کرتے کہ ہم پاکستانیوں کے دلوں پر تو اسلام نہ لکھ سکے، البتہ ہم نے اسمبلی کے کاغذ پر اسلام کا نام تحریر کر دیا ہے۔ اس کے بعد نفاذ شریعت کے حصول کی مہم شروع ہوئی۔ اس مہم کے نتیجے میں پاکستان دو طبقوں میں بٹ گیا، ایک حکمراں طبقہ اور دوسرا غیر حکمراں طبقہ۔ حکمراں طبقہ تقریباً سب کا سب سیکولر ذہن کا تھا، وہ سیکولر نظام بنانے کے حامی تھے۔ دوسری طرف غیر حکمراں طبقہ اسلامی شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں دونوں طبقوں کے درمیان زبردست ٹکراؤ ہوا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان قتل کیے گئے، ذوالفقار علی بھٹو کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا کر پھانسی دی گئی۔ جلسوں اور مظاہروں کے دوران بہت سے لوگ زخمی ہوئے یا مارے گئے۔ اس ہنگامہ خیز سیاست کے نتیجے میں پاکستان میں اقتصادی ترقی کا عمل ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ اسلام کے نام پر جو پرشور سیاست پاکستان میں چلائی گئی اس کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں نہ سیکولر نظام قائم ہوا اور نہ اسلامی نظام، بلکہ ان دونوں کے سوا ایک تیسری چیز ظہور میں آئی اور وہ تھی خانہ جنگی اور انارکی۔ کیوں ایسا ہوا کہ اسلام کے نام پر چلائی جانے والی مہم کا نتیجہ غیر اسلام کی صورت میں برآمد ہوا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اسلامی نظام کے نام پر پاکستان میں جو پرشور تحریک چلائی گئی وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک جذباتی ہنگامہ تھا، نہ کہ صحیح معنوں میں کوئی سوچی سمجھی تحریک، اور کوئی حقیقی نتیجہ ہمیشہ سوچی سمجھی تحریک کے ذریعے نکلتا ہے، نہ کہ جذباتی ہنگاموں سے۔ اکتوبر 1970 میں پاکستان میں عام انتخابات ہوئے۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی قیادت میں جماعت اسلامی پاکستان نے بھی
اس میں حصہ لیا۔ مولانا مودودی کا کہنا تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر الاٹ ہو چکا ہے اور شاید اسلام خود ان لوگوں کے نام پر۔ جماعت اسلامی پاکستان نے نہایت زور و شور کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیا۔ الیکشن کے خاتمے کے بعد 1971 میں جب میں پاکستان گیا، اس وقت میں نے دیکھا کہ اب بھی لاہور کی دیواروں پر ایسے پوسٹر موجود تھے جن کے اوپر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں: انشاءاللہ جیتے گی جماعت اسلامی جیتے گی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی پاکستان نے ایک لمبا سا انتخابی منشور شائع کیا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ لوگ کس طرح پاکستان کو اسلامائز کریں گے۔ اس مفصل منشور کا ایک جز یہ تھا: اتوار کے بجائے جمعہ کو تعطیل مقرر کی جائے۔ جماعت اسلامی پاکستان اس الیکشن میں بری طرح ہار گئی، تاہم اس نے اور دوسرے پاکستانی علماء نے اتوار کے بجائے جمعے کی چھٹی کی مانگ عوامی سطح پر بدستور جاری رکھی، یہاں تک کہ پاکستان کے فوجی صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے ایک صدارتی حکم کے ذریعے اتوار کی چھٹی منسوخ کر دی اور اس کے بجائے جمعے کے دن کو سارے پاکستان میں سرکاری تعطیل کا دن قرار دے دیا۔ اسلامی تعطیل کا یہ تجربہ چند سال کے بعد سخت تنقیدوں کا شکار ہو گیا، خاص طور پر تاجر طبقہ اس کی کھلی مخالفت کرنے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس اسلامی تعطیل کے نتیجے میں پاکستان کو ہفتے میں 2 دن کا اقتصادی نقصان برداشت کرنا پڑتا تھا۔ پاکستان کے تجارتی ادارے جمعے کو چھٹی کرتے تھے، جبکہ ساری دنیا اس دن تجارتی سرگرمیوں میں مشغول ہوتی تھی۔ اس کے بعد پاکستان کے تجارتی ادارے اتوار کو اپنے دفاتر کھولتے تھے، جبکہ ساری دنیا اس دن اپنے دفتروں کو بند کیے ہوئے ہوتی تھی۔ آخر کار 1997 میں نواز شریف کی حکومت نے ایک حکم کے ذریعے جمعے کی چھٹی منسوخ کر دی اور اس کے بجائے اتوار کے دن کی چھٹی کو بحال کر دیا۔ اس عجیب و غریب صورتحال کا ایک معکوس نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں وقت کا ساتھ دینے کی طاقت نہیں، حالانکہ جمعے کی چھٹی کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ یہ کچھ سیاسی ہنگامہ پسندوں کا ایک تبعزا شوشہ تھا، نہ کہ اسلام کا کوئی حکم۔ قرآن کی سورہ نمبر 62 اس معاملے میں ایک واضح رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سورہ میں جمعے کے آداب بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں اسلامی زندگی کا جو نقشہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق جمعے کا دن چھٹی کا دن نہیں ہے۔ یہ آیت تصدیق کرتی ہے کہ اہل ایمان جمعے کی نماز کے مختصر وقفے کو چھوڑ کر جمعے سے پہلے بھی اقتصادی سرگرمیوں میں مصروف ہوں گے اور جمعے کے بعد بھی دوبارہ اقتصادی عمل میں مصروف ہوں گے۔ اس آیت کے مطابق جمعے کے دن کی تخصیص صرف یہ ہے کہ اس دن ظہر کی نماز کی جگہ جمعے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اس مختصر وقفہ کے علاوہ مسلمان جمعہ کے دن بھی اسی طرح مشغول رہیں گے جس طرح وہ عام دنوں میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ایک علامتی مثال ہے۔ اس مختصر وقفہ کے علاوہ مسلمان جمعے کے دن بھی اسی طرح مشغول رہیں گے جس طرح وہ عام دنوں میں مشغول رہتے ہیں۔